بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے مسائل، اس موضوع پر ہم آج بات کریں گے۔ مسجد کے اندر نکاح پڑھانے کا مسئلہ۔ دیکھیں، مسجد کے اندر نکاح پڑھانا ثابت ہے، جائز ہے، لیکن مسجد کے اندر نکاح پڑھانا کوئی سنت اور مستحب عمل نہیں ہے۔ آپ اس کو سنت کا نام دے دیں، مستحب کا عمل کا نام دے دیں، صرف ثابت ہے۔ اگر آپ اس کو سنت سمجھیں گے تو پھر یہ عمل بدعت ہوگا۔ بدعت کے اندر بھی یہ چیز شامل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے، سنت کا ثبوت۔ ہاں، جائز کا تو ہے، کہیں پہ کسی کا نکاح پڑھا دیا ہو مسجد میں، لیکن خصوصی ایک اہتمام کیا ہو مسجدوں کے اندر، اس مسئلے کو سمجھا جائے۔ آپ جائز ہے پڑھائیں، باہر پڑھانے سے تو اچھی بات ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یا اس کی رغبت دلائی گئی ہو، خصوصی تاکید کی گئی ہو۔ ہاں، اتفاق کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو حدیثیں بر اس میں ملتی ہے تو اتفاقی کر لیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو حدیثیں ملتی ہیں مسجد میں اندر نکاح پڑھاؤ، وہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسرا مسئلہ، نکاح کے بعد کھجور مٹھائی یہ تقسیمیں کی جاتی ہیں، تو اس کا تعلق عادات سے ہے، ایسا کرنا جائز ہوگا، لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کہ نکاح کا حصہ ہے، نکاح کا حصہ نہیں ہوگا۔ صرف سمجھ لیں کہ خوشی کا ایک اظہار ہے، آپ کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح کے اندر مبارکباد دینا، یہ بھی چیز سنت ہے۔ آپ مبارکباد دیں، دعائیں دیں، خیر و برکت کی ان کے لیے دعائیں کریں۔ دوسرا، شادی جیسے عمل کو سنت مطابق کریں۔ شادی جیسا جو مبارک عمل ہے، اس کو سنت کے مطابق کریں، نہ کہ بے حیائی پر ہو۔ آپ اکثر دیکھا ہوگا کہ مجلس نکاح میں بہت سے منکرات ہو رہے ہوتے ہیں۔ جہاں پر منکرات ہوں، آپ کو چاہیے کہ وہاں پر نہ جائیں، بائیکاٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ شادی کی جو مبارک مجلس ہوتی ہے، اس مبارک موقع پر سنت کو ترجیح دیں۔ اور دوسرا، اگر خوشی کا اظہار اگر کرنا بھی ہے تو وہ سنت کے مطابق کریں، شریعت کی مخالفت میں نہ کریں۔ آج کل تو دیکھیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان کی شادی ہے یا غیر مسلم کی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ دیکھیں، شادیاں دیکھیں تو کوئی واضح فرق محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کسی مسلمان کی شادی ہو رہی ہے یا کسی غیر مسلم کی شادی ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم مسلم ہیں، تو شریعت کے مطابق شادی ہونی چاہیے۔ تو شادی کے اندر جتنے بھی منکرات ہیں، خرافات ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں اور اپنی شادیاں نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کریں۔ اور اس میں یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کا خرچہ کم ہوگا، نکاح میں آسانی ہوگی۔ نکاح جیسے جو مبارک مجلس ہے، یہ مبارک جو موقع ہے، یہ آسان ہوگا لوگوں کے لیے۔ جب آپ یہ ساری رسمیں، منکرات، جہاں پہ پیسہ خرچ اسراف کیا جاتا ہے، پیسے کا فضول خرچی ہوتی ہے، اگر اس کو آپ ختم کریں تو شادی کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی یہی چیز سیکھیں گے، جو چیزیں ہم کریں گے ہمارے بچے وہی سیکھیں گے۔ اور جب آنے والی نسلوں کو ہم نے بتانا ہی نہیں ہے طریقہ سنت، نہ خود کرنا ہے نہ ان کو بتانا ہے، تو وہ آپ سے کچھ زیادہ ہی چیزیں کریں گے۔ تو اس لیے آپ جب شادی کو سنت بنائیں گے، آسان کریں گے، خرافات، منکرات، رسم و رواج کو کم کریں گے، بلکہ ختم کر دیں گے، تو نکاح آسان ہوگا۔ تو آپ کو جو آنے والی نسلیں ہیں کل کو، ان کے لیے بھی شادی کرنا آسان ہوگا۔ بے حیائی جو ہے، زنا کاری ہے، ختم ہوگی۔ جب شادی کسی کے ٹائم پہ نہیں ہونی، خرچے اتنے بڑھا دیں گے آپ، تو بے حیائی پھیلے گی، زنا پھیلے گا، اور کیا ہوگا؟ تو اس لیے سب کے لیے ایک پیغام ہے، لوگوں کو سب کے لیے پیغام، اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارا آخرت پہ ایمان ہے، یقین ہے شریعت پہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، جس کے تقاضوں کو بھی سمجھیں، شریعت کے حکم کو بھی سمجھیں، قرآن حدیث کی تعلیمات کو بھی سمجھیں، جو نکاح کے معاملے میں ہمیں
دی گئی ہے، اپنے من مانے طریقے سے نکاح نہ کریں، اپنے بڑوں کے طریقے سے نکاح نہ کریں۔ جو نبی علیہ السلام نے نکاح کیا ہے، ہم اس پہ یہ نہیں حکم لگا رہے کہ وہ حرام ہے، وہ حلال ہے چیز، ہم ابھی وہ حکم نہیں لگا رہے، صرف ایک طریقہ اصول بتا رہے ہیں کہ سنت کے مطابق کریں۔ باقی کوئی رسمیں جائز بھی ہو سکتی ہیں جس میں قرآن حدیث کی مخالفت نہیں، کوئی حرام بھی ہو سکتی ہے جس میں مرد عورتوں کا اختلاط ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے۔ تو اصولی بات یہی ہے، ہم کہتے ہیں جی شادی کو سنت کے مطابق کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔